استغنا کے معنی پر روحانیت میں بہت زیادہ توجہ بھی دی جاتی ہے، اور استغنا پیدا کرنے کے لیے بہت ساری تدبیریں بھی اختیار کی جاتی ہیں۔ منشا سب کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات پوری طرح راسخ ہو جائے کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے اس کی اپنی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ چیز جو یہاں موجود ہے وہ کسی نہ کسی ہستی کے تابع ہے، اور جس طرح وہ ہستی چاہتی ہے اسی طرح وہ چیز زندہ رہنے پر مجبور ہے، وہ چیز دوسروں کے کام آنے پر مجبور ہے، وہ چیز بڑھنے اور گھٹنے پر مجبور ہے۔ استغنا سے مراد یہی ہے کہ کسی روحانی شاگرد کے اندر ایسی طرز فکر منتقل ہو جائے کہ جس طرز فکر میں وہ کچھ بھی سوچے، کوئی بھی کام کرے، دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، اس میں بیچ میں اللہ شامل ہو جائے۔ اس طرز فکر کو پیدا کرنے کے لیے بہت سارے امتحانات سے بھی آدمی کو گزرنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزوں کی تنگی، پیسے کی تنگی، صحت کی خرابی، ذہنی پریشانی اس طرح آدمی کے اوپر ڈال دی جاتی ہے پروگرام کے تحت کہ وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ نکل نہیں پاتا۔ انسان کے اندر اگر بے یقینی ہو تو وسوسے آتے ہیں، اگر انسان کے اندر یقین ہو تو وسوسے نہیں آتے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اگر وہ یقین ہے اسے کہ میرا ایک کاروبار ہے، یہ کاروبار ہمیشہ چلتا رہے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو مجھے اس قسم کے وسوسے نہیں آتے کہ کاروبار خراب ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اور اگر کاروبار میں کہیں گھاٹا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ ایک سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے کاروبار میں نقصان ہوتا رہے، اپنی اس کی ساری جد و جہد اور کوشش کے باوجود اسے کاروبار میں منافع نہ ملے، تو جد و جہد اور کوشش سے ایک تو تھک جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کے اندر وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ کہے گا کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کبھی اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میری کوششیں ناقص ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر بے یقینی کا پیٹرن انسان کے ذہن میں کسی بھی طرح پیدا ہو جائے تو اس کے اندر وسوسے بہت آتے ہیں، اور جس قدر بھی وسوسے اس کے اندر آتے ہیں انہی وسوسوں سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کا کوئی دوست ہے، وہ جب بھی اس سے ملے گا خوش ہوگا، اس کے گھر جائے گا، دوست اس کے گھر آئے گا، آپس میں تفریح بھی کریں گے، کھائیں پیئیں گے بھی، سفر بھی ساتھ کریں گے۔ لیکن اگر اس دوست کے بارے میں ذہن میں یہ شک اور وسوسہ پیدا ہو جائے کہ یہ جو کچھ کہتا ہے ظاہری طور پر کہتا ہے اور دل اس کا میری طرف سے صاف نہیں ہے، اب آپ ایسے وسوسوں میں گرفتار ہو جائیں گے کہ اس دوست کے بارے میں جو بھی بات سوچیں گے آپ اس کا رخ غلط طرف ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس بات کی آپ کو کوئی تصدیق نہیں ہے کہ وہ دوست آپ کا دوست نہیں ہے یا وہ آپ سے دشمنی کرنا چاہتا ہے، لیکن وسوسے کی بنیاد پر آپ اس دوست کے بارے میں اتنا کچھ سوچیں گے کہ آپ کی اپنی جو گھریلو زندگی ہے، جو کاروباری زندگی ہے، جو معاشرتی زندگی ہے، وہ بھی متاثر ہو جائے کہ یار وہ میرا ایک دوست ہے، وہ میں نے اس کو تو ہمیشہ دوست سمجھا، وہ میرے لیے یہ سوچتا ہے
وہ میری مخالفت کرتا ہے، وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے، وہ میرا کاروبار فیل کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب وہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 6 مہینے دوست کے بارے میں اس کے اندر وسوسے آتے رہیں گے، اور 2 4 6 مہینے کے بعد اس کو ایک تجربہ ہوگا. وہ تجربہ کیا ہوگا؟ تو دوست کے بارے میں وہ سوچا کہ مجھے ابھی یہ نقصان پہنچا دے گا، مجھے ابھی یہ تکلیف پہنچا دے گا، لیکن 5 6 مہینے تک جب اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یا کوئی تجرباتی عمل آپ کے سامنے نہیں آئے گا، تو اس میں یہ ہے کہ 2 صورتیں، یا تو آپ کہیں گے یار میں خامخواہ اس وسوسے میں مبتلا تھا، وہ تو اچھا آدمی نکلا، آپ شرمندگی محسوس کریں گے. لیکن اگر وہ دوست آپ کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، واقعی وہ آپ کے لیے اچھا خیال یہ تصور نہیں رکھتا، اور آپ اس کی ایذا رسانی سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مجھے کوئی بچانے والا ہے، میری کوئی حفاظت کرنے والا ہے. اس سلسلے میں جتنے بھی یہ سالک لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایسی حالت وارد کی جاتی ہے کہ وہ انتہائی درجے جب پریشان ہو جائیں اور انتہائی درجے جب مایوسی ان کے اوپر مسلط ہو جائے، نیند غائب ہو جائے، ہاضمہ خراب ہو جائے، بیزار ہو جائے دنیا سے، بیوی بچوں سے بعض اوقات بیزاری اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، پھر اس کو یہ پتہ چلتا ہے یا وہ اپنی ارادے اختیار سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا بچانے والا کوئی ہے، اللہ ہے، اس نے مجھے بچایا. مثلاً اس کی مثالیں ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، اتفاق سے کوئی آدمی آپ کو مل گیا اور اس نے آپ کو کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو ملازمت کی تلاش میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ملازمت دلوا دیتا ہوں. تو اب آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی مجھے ایک دوست مل گیا تھا، راستے میں ایک جاننے والا مل گیا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ تو میرا ہمدردی نکلا اور اس نے مجھے ملازمت دلوا. دوسری دفعہ یہ ہوا کہ آپ کی ملازمت چھوٹ گئی، پھر آپ کو کوئی آدمی مل گیا اسی طرح، اس نے بھی ملازمت آپ کو کرا دیا، ان کا مجھے فلاں دوست مل گیا تھا، اس نے مجھے ملازمت دلا دی. پھر یہ ہوا کہ اسی ملازمت میں کوئی اور آدمی آپ کو مل گیا، وہ ترقی کا ذریعہ بن گیا کہ آپ کی ملازمت میں ترقی ہو گئی. تو اس ملازمت کے سلسلے میں بار بار آپ کو اتنے تجربات ہوں گے کہ ان تجربات کی بنیاد پر آپ خود یہ سوچیں گے کہ بھائی کیا ہر بات ہی اتفاق ہوتی ہے؟ اور اگر ہر بات ہی اتفاق ہے تو دوسروں کے ساتھ اتفاق میں پیش نہیں آ رہا. میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، وہ میرے سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، میرے سے زیادہ سمجھدار بھی ہیں، میرے سے زیادہ ان کے تعلقات بھی ہیں، یہ اتفاق میرے ساتھ ہی کیوں مخصوص ہے؟ تو جب آپ اس طرز فکر سے سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں بات آ گئی اتفاق کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے حالات اچھا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے خوشحال بنانا چاہتے ہیں. تو یہ استغنا میں ہر سالک کے ساتھ جس کے لیے کوئی خاص پروگرام ترتیب دے دیا جاتا ہے، ایک ایسا پروگرام مرتب کیا جاتا ہے کہ جس میں وہ کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے، بیوی بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر اس کے اندر ایک خام خواہ کی بے یقینی پیدا ہوتی ہے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، باہر نکلوں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بیوی ناراض ہو کے اپنے میکے چلی جائے گی، بچے ناراض ہو جائیں گے تو میرا کیا بنے گا، کاروبار ختم ہو گیا تو بے عزتی ہو جائے گی. یعنی ایک پروگرام کے تحت اس کے اندر بے یقینی کے پیٹرن کو کریدا جاتا ہے، اور اس بے یقینی کے پیٹرن سے، اس پیٹرن کے کھلنے سے اس کے اوپر ایک دباؤ پڑتا ہے، اس کے اندر ایک پریشانی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بیداری آ جاتی ہے، وہ بسا اوقات انتہائی درجے مایوس اور نا امید ہو جاتی ہے.
پھر وہ مایوسی نا امیدی اس طرح ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے بھئی میں تو اتنے مہینوں پریشان رہا، یہ پریشانی تو تھی ہی نہیں، میں خامخواہ پریشان رہا، میری تو اللہ نے حفاظت کی۔ تو یہ استغنا کے طرزیں مختلف ہیں۔ کچھ ایسے استغنا کے طریقے ہوتے ہیں، مثلا ایک آدمی ہے، اس کو پیسے سے بہت زیادہ محبت ہے، تو ایسا بھی پروگرام بن سکتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ پیسہ دے دیا جائے کہ اس کی ضروریات سے بہت زیادہ ہو۔ اب اگر اس کی ضروریات سے بہت زیادہ پیسہ ہو گیا تو ایک صورت تو یہ کہ اس کا پیسے کی وجہ سے ضائع ہو جائے، بھائی مجھے کیا کرنا ہے، روٹی کھانی، کپڑے پہننے، یہ لاکھوں روپے جو بینک میں جمے، اس سے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس طرح پیسے سے اس کا ذہن ہٹ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو جب بہت سارا پیسہ دیا جائے، اس کے اندر ہوس پیدا ہو جائے، ہرس پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے، تو قانون بن جائے گا۔